جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا. آج ہمارا چیپٹر نمبر 15 ہے جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. چیپٹر نمبر 15 یہ ہمارے پاس اس کا نام کیا ہے؟ الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن. جس طرح ہم نے 14 چیپٹر پڑھا تھا اس میں سملیرٹیز تھیں جو کہ چیپٹر نمبر 1 کے ساتھ تھی، جو گازیز لا وغیرہ کے اپلیکیشن کے متعلق تھی. گازیز لا کے متعلق تھا. ادھر ہمارے پاس 14 چیپٹر میں ایمپیئرز لا تھا، اس کی اپلیکیشنز تھی. وہاں پہ ہم الیکٹرک فیلڈ فائنڈ آؤٹ کرتے تھے، یہاں پہ ہم میگنیٹک فیلڈ فائنڈ آؤٹ کرتے تھے. وہاں پہ الیکٹریکل فلکس پڑھا تھا، یہاں پہ میگنیٹک فلکس پڑھا. بس وہاں پہ ہم نے الیکٹرک فیلڈ لائنز پڑھی تھی. چیپٹر نمبر 14 میں ہم نے میگنیٹک فیلڈ لائنز پڑھی تھی. سملرلی ہم کچھ کانسیکوینسز رکھتے ہوئے نیکسٹ بھی چلیں گے. اس میں ہمارے پاس جو مین ٹاپک ہے اس میں ہم انڈیوزڈ ای ایم ایف بھی پڑھیں گے اور انڈیوزڈ کرنٹ بھی پڑھیں گے، یہ کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن سے. الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کیا ہے بیٹا؟ 1820 کے اندر یہ چیز آبزرو کی گئی کہ اگر آپ ایک کارڈ بورڈ کے اوپر کمپاس کو رکھیں تو یا اس میں سے ایک وائر گزاریں جو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہو تو ہمارے پاس اس سے میگنیٹک فیلڈ لائنز پروڈیوس ہوتی ہیں، میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتی ہے جس کی ڈائریکشن ہمارے پاس یہ والی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم بیٹری کے ٹرمینلز کو چینج کر دیں، ریورس کر دیں ڈائریکشن کو کرنٹ کی، تو یہ ہمارے پاس اس کی جو ڈائریکشن آئے گی وہ ہمارے پاس میگنیٹک فیلڈ لائنز کی ڈائریکشن یہ والی ہوگی. اب ہمارے پاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ہے، اس کے اندر کرنٹ موجود ہوتا ہے. ایک کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ہے، اس میں کرنٹ موجود ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ جنریٹ کر رہا ہے میگنیٹک فیلڈ. یہ ہم نے 1920 کے اندر آبزرو کیا کہ ہمارے پاس ایک کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ہے، اس کے اندر سے کرنٹ فلو کر رہا ہے تو وہ میگنیٹک فیلڈ جنریٹ کرے گا اراؤنڈ دا کنڈکٹر. اس کے بعد اس کو ہم سمپل وے میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کرنٹ ہو تو وہ میگنیٹک فیلڈ رکھتا ہے. اب ہمارے پاس پھر اس چیز پہ سوچا گیا کہ کیا ہم میگنیٹک فیلڈ سے ریورس بھی جا سکتے ہیں. ریورس سے مراد ہمارے پاس ہم میگنیٹک فیلڈ سے دوبارہ کرنٹ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. اس کویشچن کو سالو کرتے کرتے ہمارے پاس 1831 میں 1831 میں دو سائنٹسٹ گزرے جن میں ہمارے پاس جنہوں نے مائیکل فیراڈے کا نام تھا اور دوسرے کا نام جوزف ہنری تھا. جو مائیکل فیراڈے تھا وہ انگلینڈ سے تھا اور یو ایس سے تھا جوزف ہنری. ان دونوں نے اکٹھے ایک ہی ٹائم پہ آبزرو کیا. کیا چیز آبزرو کی؟ وین دا میگنیٹک فیلڈ، جب میگنیٹک فیلڈ تھرو اے کوائل چینجز این ای ایم ایف از پروڈیوس. جب ہمارے پاس میگنیٹک فیلڈ چینج ہوتی ہے کسی کوائل سے، اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک ای ایم ایف پروڈیوس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ای ایم ایف کیوں پروڈیوس ہو جاتی ہے یہ ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں. لیکن یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ایکسپیریمنٹ سے یہی آبزرو کیا گیا کہ جب میگنیٹک فیلڈ میں جب کسی کوائل میں سے میگنیٹک فیلڈ گزرے، جیسا کہ ایک کرنٹ کی وائر ہے اس میں سے کرنٹ کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ ہے، اس اب ایک اور کنڈکٹر لیا جائے اس میگنیٹک فیلڈ میں لایا جائے تو اس کو اگر چینج کرے تو اس کی وجہ سے جس کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھا ہے اس میں ای ایم ایف انڈیوس ہوگی اور ڈیو ٹو ای ایم ایف اس کی ای ایم ایف کی وجہ سے ایک کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے وچ از کالڈ انڈیوسڈ کرنٹ. اور وہ جو ای ایم ایف پروڈیوس ہوتی ہے اس کو ہم انڈیوسڈ ای ایم ایف کہتے ہیں اور اس ای ایم ایف کی وجہ سے جو کرنٹ بنتا ہے اسے ہم انڈیوسڈ کرنٹ کہتے ہیں.
لے جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے اف دا میگنیٹک فیلڈ تھرو آ سرٹن ایریا. اس کو میں اگر کمبینیشن آف ورڈز ملاؤں تو یہ ہمارے پاس ڈیفینیشن بنے گی کہ اگر ہم میگنیٹک فیلڈ کو تھرو آ سرٹن ایریا کسی خاص ایریا میں سے یا کسی خاص سرکٹ میں چینج کریں. کس کو؟ میگنیٹک فیلڈ کو. این ای ایم ایف اینڈ کرنٹ آر انڈیوسڈ. اس میں کرنٹ اور ای ایم ایف انڈیوسڈ ہو جاتی ہے in the circuit. This phenomena is called electromagnetic induction. جب ہم کسی خاص ایریا میں سے یا سرکٹ میں میگنیٹک فیلڈ کو چینج کریں تو ایک ای ایم ایف انڈیوز ہو جاتی ہے اور ایک کرنٹ انڈیوز ہوتا ہے سرکٹ کے اندر. اس فینامنا کو ہم الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کہتے ہیں. اور یہ آپ نے ذہن نشین کر لینی یہ بات کہ ای ایم ایف اور کرنٹ اسی میں پروڈیوس ہوگا جو آگے سے سرکٹ مکمل ہوگا، یعنی کہ اس کے لوپ ہے ایک، دونوں سائڈ سے سرکٹ جو وہ کلوز ہے، پھر ای ایم ایف اور کرنٹ انڈیوس ہوگا. کنسیڈر کر لیتے ہیں یہ میرے پاس ایک میگنٹ ہے، اس میں یہ والا حصہ نارتھ پول ہے اور یہ والا ساؤتھ پول ہے. اب میگنیٹک فیلڈ لائنز جو ہیں وہ نارتھ سے شروع ہو رہی ہیں اور ساؤتھ کی طرف آ رہی ہیں، اور یہ ہمارے پاس ایک کنڈکٹر ہے. یہ کنڈکٹر کو ہم نے گلوانومیٹر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اب یہ گلوانومیٹر کے ساتھ اٹیچ ہے. یہ اس کی میں نے ویلاسٹی شو کی ہوئی ہے کہ اس کنڈکٹر نے آگے کی طرف اس سائڈ پہ موو کرنا ہے. یہ میگنیٹک فیلڈ کے پرپینڈیکولرلی جب یہ موو کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں. جب یہ اس سائڈ سے اس سائڈ پہ آئے گا تو اس کے اندر ایک کرنٹ جنریٹ ہوگا جس کی ڈائریکشن ہمارے پاس گلوانومیٹر سے شو ہوگی، اور گلوانومیٹر کی نیڈل اس سائڈ پہ موو کرے گی. یہ گلوانومیٹر کی نیڈل ہے، یہ اس سائڈ پہ موو کرے گی. اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کنڈکٹر کے ساتھ ہم نے کوئی بیٹری اٹیچ نہیں کی، صرف اس کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ کے اندر موو کروایا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ جو ہے گلوانومیٹر وہ چلنا شروع ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ اس کنڈکٹر کو جب ہم نے موو کروایا تو گلوانومیٹر کے اندر کرنٹ یعنی ڈیفلیکشن شو ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سرکٹ کے اندر ہمارے پاس کرنٹ فلو ہونا شروع ہو گیا. ہم نے کیا کیا پھر دوبارہ اس کنڈکٹر کو جب ادھر پہنچ گیا موو کرتے کرتے تو ہم نے دوبارہ اس والے کنڈکٹر کو ویلاسٹی دی، موو کروایا اس سائڈ پہ ریورس پہ. اور جب ہم نے ریورس پہ کروایا تو اس کی جو نیڈل اس سائڈ پہ آ رہی تھی اب وہ نیڈل دوسری سائڈ پہ جانا شروع ہو گئی. اس سائڈ پہ پہلے ہمارے پاس لیفٹ سے رائٹ آ رہی تھی، اب رائٹ سے لیفٹ جا رہی ہے. اس کی نیڈل ادھر سے ہمارے پاس اس سائڈ پہ موو کرے گی. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جب کنڈکٹر آگے کی طرف جا رہا ہو تو ون ڈائریکشن میں ہمارے پاس ہوتی ہے کرنٹ، دوسری پیچھے آ رہا ریورس تو کرنٹ اپنی پولیرٹی چینج کر جاتا ہے، اس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے. یہ ہمارے پاس دو فینومیناز تھے. ہم نے یہ چیز آبزرو کی کہ جو پیرامیٹر ہیں جس چیز پہ یہ ای ایم ایف اور انڈیوسڈ کرنٹ جو ہیں وہ ڈپینڈ کر رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں. وہ ہم نے فرسٹ نمبر پہ دیکھا کہ وہ جی سپیڈ آف دا کنڈکٹر تھی. ہم نے جتنی تیزی کے ساتھ اس کو گھمایا اتنا ہمارے پاس زیادہ کرنٹ آیا. دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا کہ اسٹرینتھ آف دا میگنیٹک فیلڈ، جتنی میگنیٹک فیلڈ بڑھائی اتنا کرنٹ زیادہ ہے. نمبر 3 ہم نے دیکھا نمبر آف ٹرنز لوپ کی بڑھا دی. جو ہمارے پاس کنڈکٹر موو کر رہا تھا اس کے اوپر ہم نے نمبر آف ٹرنز بڑھائیں تو ہمارے پاس زیادہ آ گیا کرنٹ. پھر فورتھ نمبر پہ ہم نے دیکھا کہ اگر ریزسٹنس وائر کی اس کے کم یا زیادہ کرنے سے بھی کرنٹ پہ افیکٹ ہوتا ہے. اب ہم مزید کو ون بائی ون کرتے ہیں. ہمارے پاس وی اور بی ہم پہلے کرتے ہیں، جس میں سے سب سے پہلے ہم وی پڑھیں گے، پھر ہم بی کی طرف چڑھیں گے، پھر ہم این اور پھر آر کی طرف. اب وہ کہتا ہے وی یوز ایکویشن میگنیٹک فورس. ہم میگنیٹک فورس کے لیے جو ایکویشن یوز کرتے ہیں وہ بیٹا یہ والی ہے، ایف بی ول بی ایکول ٹو کیو وی کراس بی. آپ سارے اس ایکویشن سے جو ہے فیملیئر ہوں گے. اس میں ہمارے پاس ایف بی جو ہوتا ہے وہ میگنیٹک فورس ہے بیٹا جی، اور کیو ہمارے پاس چارج ان سائڈ دا کنڈکٹر ہے.
ٹھیک ہے، اور کیو ہمارا وی ہمارے پاس ویلاسٹی آف دا کنڈکٹر ہے، اور جس ویلاسٹی سے ہم اسے موو کر رہے ہیں، اور بی ہمارے پاس اسٹرینتھ آف دا میگنیٹک فیلڈ ہے۔ اب اس کو اگر ہم سمپلی وے میں لکھیں تو ہم ایف بی کو لکھ سکتے ہیں ایف بی از اکول ٹو کیو وی بی سائن آف تھیٹا۔ اب ادھر یہاں پہ آپ دیکھیں ایف جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل وی کے ہے، اور میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا بیٹا ہم وی کو آبزرو کریں گے وی سے فورس پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں پہ دیکھا، یہ دیکھیں جی، جب وی میں نے یہاں پہ اوپر کو نشان بنایا ہے کہ یہ ہمارے پاس انکریز کر رہی ہے، جب اس کی ویلاسٹی انکریز کرے گی تو فورس بھی ہمارے پاس ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، تو فورس بھی انکریز کرے گی۔ اگر فورس ہمارے پاس بیٹا انکریز کرے تو ورک ڈن بھی وہ ہمارے پاس انکریز کرے گا، کیونکہ ورک کا فارمولا ہوتا ہے W از اکول ٹو ایف ڈاٹ ڈی، ایف ڈائریکٹلی پروپورشنل W کا ایف انکریز کیا تو W بھی انکریز کرے گا، اور اگر ہمارے پاس W انکریز کرے گا تو ڈیفینیٹلی جو ای ایم ایف انڈیوز ہوگی وہ بھی ہمارے پاس زیادہ ہوگی، جس کا فارمولا E از اکول ٹو ڈبلیو بٹا کیو کے ہوتا ہے، ای انرجی ہوتا ہے، اور ای ایم ایف بھی ایک انرجی ہی دے رہی ہے جس سے کرنٹ جس سے ہم آگے ورک کرتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس E از اکول ٹو ڈبلیو بٹا کیو ہے۔ اس کا مطلب ہے W بڑھنے سے ہمارے پاس ای ایم ایف بھی انکریز کرے گی، اور ای ایم ایف کے انکریز کرنے سے ہمارے پاس کرنٹ بھی بیٹا انکریز کر جائے گا، اور ہمیں پتہ ہے یہ فارمولا اوہم لا سے ہے I از اکول ٹو ای اوور آر، اور ای ہمارے پاس جو انرجی ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو انڈیوز ہو رہی ہے انرجی کی فارم میں وہ ای ایم ایف ہے، تو اس کی جگہ پہ ای ہے، ای انکریز کرے گا تو کرنٹ بھی انکریز کرے گا۔ تو ڈائریکٹلی وے میں ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ویلاسٹی انکریز کرے تو کرنٹ بھی بیٹا ہمارے پاس انکریز کر جاتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں فار بی، بی کے لیے پہلے ہم نے وی کا پڑھا، اب ہم نے بی کے لیے پڑھنا ہے۔ بی کے لیے میگنیٹک فیلڈ اسٹرینتھ میں ہمارے پاس پھر وہی فارمولا ہم یوز کر سکتے ہیں فزیکل ٹو کیو وی بی سائن آف تھیٹا کے، اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھی فورس ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کس کے جی بی کے۔ اگر ہم میگنیٹک فیلڈ بڑھائیں گے تو ڈیفینیٹلی فورس بھی انکریز کر جائے گی، اور اگر فورس آپ کو پتہ ہے انکریز کرے گی تو ڈبلیو بھی ہمارے پاس بیٹا انکریز کر جائے گا، سملر وے میں ڈبلیو انکریز کرے گا تو ہمارے پاس ای ایم ایف بھی انکریز کرے گی، اور اگر ای ایم ایف ہمارے پاس زیادہ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس کرنٹ بھی زیادہ ہی انڈیوس ہوگا ڈیو ٹو دس فارمولا۔ یہ دو چیزیں بیٹا ہم نے پڑھ لی ہیں، پھر میں ریویو کروا دوں آپ کو۔ ٹوٹل ہمارے پاس 4 آئٹمس تھی جس میں ہمارے پاس وی تھا، بی ہے، این ہے اور آر ہے۔ وی اور بی ہم نے پڑھ لیا، اب این کی طرف چلنے لگے ہیں، پھر ہم مزید آگے آر کی طرف چلیں گے۔ اب ہم این کی طرف دیکھیں، این ہمارے پاس نمبر آف ٹرنز ہے، آپ کو پتہ ہے جتنی زیادہ نمبر آف ٹرنز ہوں گی اتنی زیادہ فیلڈ ہمارے پاس چینج آئے گا، تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس ای ایم ایف زیادہ ہوگی، یہ اس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، جتنا نمبر آف ٹرنز زیادہ بڑھیں گی زیادہ چینج آئے گا تو ہمارے پاس زیادہ ای ایم ایف ہوگی، اور اسی وے سے زیادہ ای ایم ایف ہوگی تو ہمارے پاس کرنٹ بھی زیادہ ہوگا، جس طرح یہ پیچھے میں نے بتایا ای ایم ایف کے انکریز کرنے سے کرنٹ زیادہ ہوگا، یہ والی کوشچن۔ اب اس میں ہم آر کی طرف دیکھتے ہیں، آر کے لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم نے ریزسٹنس کو چیک کرنا ہے تو اس کی ویلاسٹی اور میگنیٹک فیلڈ اسٹرینتھ اور نمبر آف ٹرنز ہے، یہ ساری چیزیں کانسٹنٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ کنسیڈر کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس نارتھ پول ہے میگنیٹ کا، یہ ساؤتھ پول ہے، اس میں میگنیٹک فیلڈ آ رہی ہیں۔ اب اس کے اندر یہ ہم نے جو کنڈکٹر رکھا ہوا ہے یہ پہلے کاپر کا لے لیا، ٹھیک ہے، وہ آگے گلوانومیٹر سے اٹیچ ہے، گلوانومیٹر کی ڈیفلیکشن ہمیں بتایا کہ کرنٹ کتنا ہے۔ اب دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس یہ نارتھ پول ہے، یہ ساؤتھ پول ہے، اس کے اندر جو کنڈکٹر ہم نے رکھا ہوا ہے وہ کنڈکٹر بیٹا جی گولڈ کا ہے، یہ جی سلور، سوری یہ جی سلور ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آ جاتا ہے کنڈکٹر جو ہم نے رکھا ہے این اور ایس میں، وہ ہمارے پاس ایلومینیم کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 کنڈکٹر ہم نے یوز کیے ہوئے ہیں۔ اب اس کنڈکٹر تینوں کو آبزرو کیا، ہم نے دیکھا کہ ریزسٹنس یہ تو ہم ویسے بھی جانتے ہیں، ریزسٹنس کاپر کی کم ہوتی ہے، سلور کی اس سے کم، اور ایلومینیم کی اس سے بھی کم ہوتی ہے۔
یا آپ کہہ سکتے ہیں ریزسٹنس کاپر کی کم ہوتی ہے، اے جی کی سلور کی سوری زیادہ ہوتی ہے، اور ایلومینیم کی جو ریزسٹنس ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس جو کرنٹ ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی کاپر میں زیادہ پاس کرے گا کیونکہ اس کی ریزسٹنس کم ہے، اور ہمارے پاس جو سلور میں کرنٹ کاپر کی نسبت کم ہوگا کیونکہ اس کی ریزسٹنس کاپر کی نسبت زیادہ ہے۔ اب جو ایلومینیم میں کرنٹ ہے وہ اور بھی کم ہوگا سلور سے بھی، کیونکہ ریزسٹنس جو ہے وہ ایلومینیم کی ریزسٹنس وہ سلور سے بھی زیادہ ہے۔ اب اگر ہم V = IR والا فارمولا پڑھیں تو ہمارے پاس جو وولٹیج ہے وہ EMF ہوتی ہے، کیونکہ وہی پاور ہوتی ہے ہمارے پاس IR، یہ ہمارے پاس جنرل فارمولا ہے۔ اگر ہم کاپر کے کیس میں IR کو ملٹیپلائی کریں، اگر ریزسٹنس زیادہ ہو تو ہمارے پاس کرنٹ کم ہوتا ہے، کرنٹ کم ہوتا ہے ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے۔ اس کیس میں بھی اور اس کیس میں تینوں کو ہم آنس نکالیں آبزرو کر کے تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تینوں کا آنس سیم آتا ہے، مطلب جو ان کی EMF آئے گی تینوں کی وہ کانسٹنٹ ہوگی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ریزسٹنس ڈیپینڈ نہیں کرتی، ہمارے پاس سوری یہاں پہ ریزسٹنس نہیں آئے گا، یہاں پہ EMF آئے گا، یہ EMF یہاں پہ آئے گا۔ EMF does not depend upon resistance۔ EMF جو ہے وہ ریزسٹنس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کیونکہ EMF کا ٹوٹل جو رزلٹ ہے وہ ہمارے پاس کانسٹنٹ ہی آنا ہے۔ اگر ریزسٹنس انکریز کر گئی ہے تو کرنٹ اتنا ڈیکریز کرے گا، EMF کی ویلیو سیم آئے گی۔ اب فار آبزرویشن سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو EMF ہے وہ ہمارے پاس فلکس کے چینج ہونے سے آتی ہے۔ جو میں نے آپ کو سٹارٹ پہ بتایا تھا، میں بتاؤں گا کہ کس طرح EMF ہمارے پاس پروڈیوس ہوتی ہے۔ وہ ہم نے کہا تھا کہ سرٹین ایریا میں سے جب میگنیٹک فیلڈ گزرتی ہے پاس کرتی ہے اس کو چینج کرے تو EMF انڈیوس ہوتی ہے۔ اور آپ نے فلکس کا فارمولا پڑھا اور BA cos of θ، اور یہاں پہ B جو ہے وہ اسٹرینتھ آف میگنیٹک فیلڈ ہے، اور A ہمارے پاس ایریا آف دا لوپ ہے، اور ہمارے پاس cos θ جو ہے وہ اینگل آف دا کنڈکٹر ہے، کس اینگل پہ پڑا ہوا ہے۔ پہلے ہم نے بیٹا چاروں چیزیں ڈسکس کر لی، جس میں ویلاسٹی تھی، میگنیٹک فیلڈ اسٹرینتھ تھی، تیسرے نمبر پہ نمبر آف ٹرنز تھی، چوتھے نمبر پہ ریزسٹنس تھی۔ وہ چاروں چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ اب ہم دیکھنے لگے جو EMF انڈیوز ہوتی ہے، مائکروسکوپک پراپرٹیز اس کی کہ جو انڈیوز ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے، فلکس کے چینج ہونے سے، اور فلکس کا فارمولا ہم نے پڑھا ہے BA cos of θ۔ اب B ہم اس میں دیکھتے ہیں کیسے انکریز کرتا ہے۔ یہ B کے لیے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ نان یونیفارم میگنیٹک فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نان یونیفارم میگنیٹک فیلڈ کہیں گے کیونکہ میگنیٹک فیلڈ اس میں بار بار چینج ہوگی۔ فرسٹ میتھڈ سے ہم پڑھتے ہیں کہ جی میگنیٹک فیلڈ کے چینج ہونے سے کس طرح ہمارے پاس EMF انڈیوس ہوتی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک میگنیٹ بنایا ہوا ہے، یہ ہمارے پاس میگنیٹک فیلڈ لائنز ہیں، اور یہ ہمارے پاس ایک لوپ ہے جو کہ گلوانومیٹر کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اس میں سے اگر کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے تو وہ گلوانومیٹر ڈیفلیکشن ہمیں بتائے گی۔ اب میں اس لوپ کو جو ہے اس میگنیٹ کو اس لوپ کے قریب لے کے آتا ہوں۔ جب میں لے کے آؤں گا تو ڈیفینیٹلی اس میں میگنیٹک فیلڈ لائنز زیادہ گزریں گی جب یہ آگے کی طرف آ رہا ہوگا۔ میگنیٹک فیلڈ لائنز ہمارے پاس زیادہ گزریں گی تو ہمارے پاس جو ہے گلوانومیٹر وہ ڈیفلیکشن شو کرے گا، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ جب میگنیٹک فیلڈ لائن زیادہ پاس کی ہیں، میگنیٹ آگے آیا، اس کوائل میں سے اس لوپ میں سے زیادہ میگنیٹک فیلڈ آف لائنز پاس کر رہی ہیں تو ہمارے پاس کرنٹ پروڈیوس ہو رہا ہے، یعنی کہ EMF پروڈیوس ہو رہی ہے سمپل وے میں۔ اگر ہم اس کو دوبارہ پیچھے لے کے آئیں گے اس جانب، پہلے ہم اس میگنیٹ کو آگے کی جانب لے کے گئے تو کرنٹ پروڈیوس ہوا، نیڈل اس کی ہمارے پاس گلوانومیٹر کی اس سائڈ پہ شو ہوگی آتی ہوئی، اور جب ہم اس میگنیٹ کو پیچھے لے کے گئے ہیں تو اس کی جو گلوانومیٹر کی نیڈل ہے وہ اس سائڈ سے آئے گی سینٹر سے، تو اس نے بھی ہمیں شو کیا کہ اس میں کرنٹ پروڈیوس ہو رہا ہے میگنیٹک فیلڈ کے چینج ہونے سے، EMF انڈیوس ہو رہی ہے۔ اب ہم سیکنڈ میتھڈ میں ہم نے اس میں دیکھنا ایریا کا، کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا EMF برابر ہے یہ والی ایکویشن کے اندر ہے BA cos of θ۔ ان تینوں چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے، B کو بھی، پھر A کو بھی، اور پھر تھیٹا کو بھی۔ B ہم نے دیکھ لیا، اب ہم
ایریا کے چینج کرنے سے دیکھیں گے. اس میں ہمارے پاس یہ ہے جی چینج ان ایریا. ایریا چینج کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ میگنیٹک فیلڈ ہے. میگنیٹک فیلڈ میں یہ ہمارے پاس ایک کوائل یا ایک لوپ پڑی ہوئی ہے جو کہ کنیکٹ ہے ہمارے پاس گلوانومیٹر کے ساتھ. اب ادھر دیکھیں ایریا کم ہے، اگر میں اس کو ادھر کو کروں اور ادھر سے اس طرف کھینچوں تو یہ ہمارے پاس ایریا زیادہ ہوگا. اس جگہ پہ بھی میگنیٹک فیلڈ ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا. یہ میگنیٹک فیلڈ کے اندر پڑی ہوئی ہے اور ان ٹو دا ہمارے پاس بورڈ ہے یہ، اس لیے کراس لگا رہے ہیں. جب یہ ایریا زیادہ ہوگا میگنیٹک فیلڈ لائنز پہلے تھوڑے ایریا میں سے تھی، تھوڑی گزر رہی تھی، اب زیادہ گزر رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں بھی ہمارے پاس ای ایم ایف انڈیوس ہوگی. اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے جیسا کہ یہاں پہ اورینٹیشن مطلب تھیٹا اس کا چینج کرنے سے لوپ کا، تو پھر ای ایم ایف پہ کیا اثر ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس تھرڈ میتھڈ ہے. اس میں ہم نے یہ اس کے ہمارے پاس پرپینڈیکولرلی پڑا ہوا ہے. یہاں پہ بھی میگنیٹک فیلڈ آپ کے موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ میگنیٹک فیلڈ کے اندر پڑے ہوئی ہیں ساری چیزیں. یہ سیٹ اپ. اب یہ میگنیٹک فیلڈ کے اندر جب یہ کوائل ہے اس کا ایریا کم ہے، اس کا اورینٹیشن جو ہے وہ پرپینڈیکولر ہے. جب اس کا اینگل چینج کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس شیپ میں آ جائے گی میگنیٹک فیلڈ کے اندر ہے. تو یہ اس میں سے میگنیٹک فیلڈ لائنز کم گزریں گی. اس جب یہ ہمارے پاس اینگل تھا تو تب میگنیٹک فیلڈ لائنز زیادہ گزر رہی تھی، تو اس میں نہیں گزریں گی. تو اس وقت ای ایم ایف پروڈیوس ہوگی جب وہ ہمارے پاس نیڈل ہے اس سائڈ کی آئے گی. اور جب یہ ہوگا تو اس سے دوبارہ یہ ریورس اس فیز میں آئے گا ہمارے پاس، تو اس کی جو نیڈل ہوگی وہ ہمارے پاس بیٹا اس سائڈ پہ آ جائے گی. اور یہ دونوں کرنٹ شو کرے گا، ایک دفعہ پازیٹیو سائڈ پہ، دوسری دفعہ نیگیٹو سائڈ پہ. جب یہ موو کرتا ہوا اس فارم میں آئے گا تو پازیٹیو، جب یہ اس سے اس فارم میں آئے گا تو ہمارے پاس نیگیٹو کی طرف کرنٹ شو ہوگا. یہ ہمارے پاس تھرڈ میتھڈ تھا. اب فورتھ میتھڈ ہم نے پڑھنا ہے جی کرنٹ چینج کرنے سے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک سولینائڈ ہے. سولینائڈ کو ہم نے ایک بیٹری کے ساتھ اٹیچ کر دیا. اس کے ساتھ ایک سوئچ لگا ہوا ہے. یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے میگنیٹک فیلڈ لائنز اس میں سے پاس کرتی ہوئی ادھر سے گزر رہی ہیں اور یہ گلوانومیٹر اس کے ساتھ اٹیچ، اس کے ساتھ کوئی بیٹری اٹیچ نہیں ہے. جب ہم اس کا سوئچ آف کر دیں گے، آن کر دیں گے سوری، تو اٹیچ کر دیں گے، اس کے ساتھ ملا دیں گے تو کرنٹ فلو ہونا شروع ہوگا. کرنٹ کی وجہ سے اس کی میگنیٹک فیلڈ لائنز اس میں سے اس سولینائڈ میں سے بھی گزریں گی. تو ہمارے پاس جب اس میں سے گزریں گی تو اس میں کرنٹ پروڈیوس ہوگا میوچل انڈکشن کی وجہ سے. تو اس کو ہم کہہ دیں گے یہ ہمارے پاس گلوانومیٹر ریفلیکشن شو ہوگی. تو یہ بھی ہمارے پاس ای ایم ایف انڈیوس ہونے کی وجہ سے ہی ہوگی. اس کے بعد میتھڈ 5 آ جاتا ہے جس میں ہمارے پاس ہے جی ایک اس کو الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن بھی کہتے ہیں. الیکٹرو میگنیٹک کا مطلب یہ وائر ہے، اس میں سے کرنٹ گزر رہا ہے. جب اس کرنٹ زیادہ گزرے گا تو میگنیٹک فیلڈ لائنز اس کی میگنیٹک اسٹرینتھ زیادہ ہو جائے گی، فیلڈ اسٹرینتھ ہے. تو یہ ہمارے پاس میگنیٹک فیلڈ لائنز جو ہیں وہ انکریز کر جائیں گے. اب ہم نے اس گلوانومیٹر کے ساتھ یہ جو ہمارے پاس کنڈکٹر یا یہ جو لوپ موجود ہے اس کو ہم نے موو نہیں کروانا. یہ بھی ریسٹ میں ہے، یہ میگنیٹ بھی ریسٹ میں ہے. صرف ہم نے کرنٹ کو زیادہ یا کم کرنا ہے. کرنٹ زیادہ کریں گے تو اس کی میگنیٹک فیلڈ لائن زیادہ ہو جائیں گی، کرنٹ کم کریں گے میگنیٹک فیلڈ لائنز کم ہو جائیں گی. جب ہم نے کرنٹ زیادہ کیا تو گلوانومیٹر نے زیادہ شو کیا ہمارے پاس، اور جب ہم نے کرنٹ کم کیا تو گلوانومیٹر نے ڈیفلیکشن کم شو کی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ کرنٹ کو کم یا زیادہ کرنے سے، یعنی کہ میگنیٹک فیلڈ کو کم یا زیادہ، میگنیٹک فیلڈ آف لائنز کو کم یا زیادہ کرنے سے ہمارے پاس جو کرنٹ انڈیوس ہوا وہ بھی کم یا زیادہ تھا. اس کا مطلب ہے ہمارے پاس میگنیٹک فیلڈ لائن سے جو انڈیوسڈ ای ایم ایف پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے پاس فلکس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ آج کا ٹاپک کلوز ہو جاتا ہے بیٹا. اب امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی.